فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا، آپ کا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشرکین مکہ نے اڑا دی۔ جنگ احد میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخلص صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک درے پر کھڑا کر دیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو جائے، ہمیں شکست ہو جائے، تم نے یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی۔ مشرکین مکہ شکست کھا گئے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو درے پر بیٹھے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تعاون کریں ان کا، اپنے ساتھیوں کا، ہم بھی ان کا ساتھ چلیں۔ کافروں کو تو شکست ہو گئی، وہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا جو امیر بنایا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے منع کیا۔ اس نے کہا آپ کو یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید سے کہا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری جسموں کی بوٹیاں درندے نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اتنا مضبوط رہنا ہے اس درے پر۔ ان میں سے بعض نے کہا اللہ کے نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک کافر بھاگتے نہیں ہیں وہ تو ہم مضبوط رہے، اب کافر بھاگ گئے، شکست ہو گئی انہیں، اللہ نے فتح دے دی۔ درہ چھوڑ دیا، پیچھے سے مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا، فتح کچھ لمحات کے لیے شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء کا سر پھٹ گیا، آپ کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، آپ کے رخسار پر خود کی کڑیاں چبھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صحابہ میدان جنگ سے بکھر گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشرکین مکہ نے اڑا دی۔ دل ٹوٹ گئے لوگوں کے، بہت بڑا نقصان تھا۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ توفیق دی، مخلص تھے سارے کے سارے دوبارہ جمع ہو گئے۔ رب العالمین نے پھر فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اب یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، میرے محترم بھائیوں، یہ سوچ رہے ہیں کہ واقعتاً ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہماری غلطی کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمیں کیا سزا ملے گی اس غلطی پر۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء کے فیصلے کے آنے سے پہلے آسمانوں والے رب کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میرے نبی کے صحابہ غلطی ہوئی، تم سے نقصان اٹھانا پڑا اس غلطی کی بنا پر، لیکن میں کائنات کا خالق و مالک، میں اپنی لا ریب کتاب میں اعلان کرتا ہوں یقیناً میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا میرے بھائیوں، معاف نہیں کیا، مالک الملک، عظمت کا اندازہ لگائیں صحابہ کی عظمت کا، مالک الملک خود وکیل بن گیا صحابہ کا، صحابہ کا وکیل بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی کہ میں نے
تو ان سب کو معاف کر دیا، ان کی معافی کا اعلان قرآن میں نازل کر دیا۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ انسان ہے، آپ بھی ان کو کیا کر دو، آپ بھی انہیں معاف کر دو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان صحابہ کو معاف کر دو، ان کی کوتاہی لغزش کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، اور ہمیشہ جس طرح پہلے ان سے مشاورت کرتے ہو اسی طرح ان کو ہمیشہ اپنی مجلس سے مشاورت میں شریک رکھو۔ جن کا خالق و مالک رب وکیل بن کر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے درخواست کرے کہ اے میرے نبی ان کو معاف کر دے، میرے بھائیو اس رب کی نظر میں ان کی عظمت کیا ہوگی، کیا شان ہوگی ان کی۔ خود بھی معاف کیا، امام الانبیاء سے بھی درخواست کی، صرف معافی کی نہیں، کہا بخشش بھی مانگو ان کے لیے، اور ان کو ہمیشہ آئندہ مشورے میں بھی شریک رکھنا ہے۔